حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5-6 سال کی تھی. ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ماں اکیلی تھی. ان کے ایک بھائی اور تھے. 2 ہی لڑکے تھے اس عورت کے. وہ چاہتی تو ٹیلر بنا دیتی, کارپینٹر بنا دیتی, یا ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیتی. لیکن اس عورت کا جذبہ اور شوق تھا ان کو عالم بنانے کا, حافظ قرآن بنانے کا. 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے. کس نے بنایا؟ ایک عورت نے. ان کی ماں نے 17 سال کی عمر میں بہت بڑے محدث ہو گئے. کس نے ان کو ولی بنایا؟ ان کی ماں عورت نے. اور 25 سال کی عمر میں بہت بڑے شیخ بن گئے اور ہزاروں ان کے مریدین تھے. یہ سب کس کی برکت ہے؟ عورت کی, ماں کی. پھر 50 سال کی عمر میں ساری دنیا میں وہ مقبول ہو گئے, ساری دنیا میں مشہور ہو گئے. آج بھی سلسلہ قادریہ چلتا ہے 600 سال سے. جو اس لائن کے مرید ہیں اور دین پر چل رہے ہیں ان سب کا ثواب کسے ملے گا؟ ایک عورت کو, ان کی ماں کو. ان کی ماں کی کوشش سے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بنے, غوث الثقلین بنے, امام اعظم بنے. نہیں تو جیسے آج کل ہمارے زمانے کی عورتیں ہیں, فیکٹری کو بھیج دیتی ہیں, جاؤ جی ریشم کھولو کرو, نہیں تو چرخہ پھراؤ. لگا دیتے کسی دھندے پر, 4 پیسے کما لیتے, کھا کے مر جاتے. آج جو انہیں عزت ملی ہے کسی دنیا کی انسان کو ہے. یہ محنت ہے عورت. عورتیں بڑی قیمتی ہیں. وہ اپنی پیٹ کی اولاد کو تربیت کریں, تعلیم دیں, دیندار بنائیں. آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے. امام بخاری ہیں. ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. آنکھوں سے بھی یہ ذرا اندھے تھے. ماں کی دعا, آنکھیں واپس ہو گئیں. پھر انہوں نے حدیث پڑھی, قرآن پڑھا اور بخاری شریف لکھی. لکھے ہوئے زمانہ ہو گیا. آج تک پوری دنیا میں جتنے بھی مدرسے ہیں, صرف ہندوستان میں نہیں, ہندوستان میں, عرب میں, یورپ میں, افریقہ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں وہاں سب یہ بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے. اس کے بغیر عالم نہیں ہوتا. لاکھوں علماء اولیاء اللہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. ان سب کا ثواب کسے ہے؟ ایک عورت, ان کی ماں کو. اللہ ہماری ماؤں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے. یہ برکت ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی. وہ تڑپتی تھیں, وہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ پاک اس زمانے میں دین کو زندہ کریں. اللہ نے ان کی دعا کے بدلے میں الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا اور ان کے ذریعے سے ساری دنیا, مشرق, مغرب, شمال, جنوب کے تمام مسلمانوں میں حرکت پیدا کی. یہ سب ثواب کسے ملے گا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کو, ایک عورت. اللہ ان عورتوں سے بڑا کام لیتے ہیں جب یہ عورتیں اپنے اولاد کو تعلیم دیتی ہیں, ان کی تربیت کرتی ہیں. اب وقت زیادہ ہو گیا ہے, ورنہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے سب سے بڑے شیخ ہیں. حضرت خواجہ اجمیری, خواجہ غریب النواز شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ, جہاں قطب مینار ہیں. ان کی ماں نے تربیت کی تو وہ بڑے شیخ بنے پورے ہندوستان کے.
اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو بھی توفیق نصیب فرمائے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی اور گھروں میں تعلیم کرنے کی. اسی طرح روزانہ ہر مرد عورت روزانہ تھوڑی دیر قرآن شریف پڑھیں. قرآن کو عربی میں کلام اللہ کہتے ہیں. کلام کے معنی بات کرنے کے. جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. اس کا نور دل میں آتا ہے, دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. اس لیے ہر مرد عورت روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, صبح شام اللہ کا ذکر کریں. تیسرا کلمہ درود شریف, استغفار. اسی طرح بچوں کو سنت سکھائیں. بچپن سے سکھاؤ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, دسترخوان بچھا کے کھاؤ, ٹوپی پہن کے کھاؤ, کپڑے پہناؤ, سنت سکھاؤ. دعا یہ پڑھو, سیدھا ہاتھ پہلے ڈالو پھر بایاں ہاتھ ڈالو. گھر کے باہر جا رہے ہو بایاں پاؤں نکالو, بسم اللہ کر کے باہر جاؤ. گھر میں داخل ہو سیدھا. ہر سنت سکھاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ سنت کی برکت سے اللہ ہمارا بیڑا پار کرے. کرو گے بھائی؟ عورتیں بھی کریں. گھروں میں عورتیں بچوں کا پہلا مدرسہ ہے. اپنی گود کی اولاد کو دیندار بناؤ گے, قیامت تک وہ عمل کریں گے, آپ کو ثواب ملے گا. اور مرد حضرات اپنی اپنی مسجدوں میں مسجد وار جماعت کے ساتھ بیٹھیں, مشورہ کریں کہ ہمارے محلے میں 100% مسلمان مرد عورتیں نمازی بنے, ایک مسلمان بھی بے نمازی نہ ہو. یہ مشورہ ہے روزانہ کا. اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹہ دو, اور ایک ایک گھر پر جا کر سمجھاؤ کہ دین پر چلنے میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے اور دین کو چھوڑنے میں دنیا آخرت کی بربادی ہے. مسجد گھر کی تعلیم کرو. ہفتے میں گشت کرو اپنے محلے میں, ایک پڑوس کے محلے میں گشت کرو. اپنے محلے کے گشت سے ہمارے محلے میں دینداری آئے گی, پڑوس کے محلے کے گشت سے پورے شہر میں دینداری آئے گی. مہینہ ہو جائے 3 دن لگاؤ جماعت میں. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے, ایک نیکی لائیں گے 10 کا ثواب دیں گے. 3 دن جماعت میں جائیں گے 30 دن جماعت میں جانے کا ثواب ملے گا. اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ ہر مہینہ 3 دن جماعت میں جائیں گے. جاؤ گے بھائی؟ کون کون جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سب دیکھو اٹھاؤ. کون رہ گیا؟ اور اللہ سب کو قبول فرمائے. 3 دن یہ بنیاد ہے. آہستہ آہستہ اللہ اس سے آگے جانے کی بھی توفیق دیں گے. اللہ سب کو قبول فرمائے. یہ جماعتیں بنی ہیں, انشاءاللہ آپ کی بستیوں میں آئیں گی. بستی میں جماعت آئے تو ان کا ساتھ دو, ان کے مشورے میں بیٹھو, ان کی تعلیم میں بیٹھو, ان کو لے کے پورے گاؤں میں گشت کراؤ, جماعت نکالو. اسے عربی میں کہتے ہیں نصرت. نصرت کا ترجمہ ہے زمین کو پانی دینا. زمین کو پانی دیں گے تو کیا ہوگا؟ مردہ زمین زندہ ہو جائے گی, سوکھے ہوئے درخت پھل پھول دینے لگیں گے. اسی طرح جماعتوں کی نصرت سے ہمارے مردہ دل زندہ ہوں گے. ہمارے دلوں میں اللہ, اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی محبت آئے گی, آخرت کی فکریں آئیں گی. یہ جماعت والے بڑے ہمدرد ہیں. اپنی جان و مال خرچ کر کے, بھوکے پیاسے سردی گرمی برداشت کر کے ہماری خیر خواہی و محبت میں آئے ہیں. ہمارے ماں باپ نے دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کا فکر کیا ہے. ان جماعت والوں نے آخرت کے کروڑوں سال کی زندگی بنانے کا فکر کیا ہے. یہ بڑے محسن ہیں ہمارے, ان کی قدر کرو. یہ اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں. ان جماعتوں کا ساتھ دو کہ وہ سب ساتھ دیں گے. اللہ سب کو قبول فرمائے.